ظرافت بڑھ گئی مگر حیا کی لرزتی پلکیں دیکھ کر شاہد کو اس پہ ترس آ گیا۔ اس نے اپنی گھنی مونچھیں تلے مسکراتے لب چھپائے اور شرارتی لہجے میں آہستہ آواز میں حیا پہ نظریں گاڑے ہوئے جواب دیا، انسانیت کے لیے۔ حیا کو اس کے جواب پہ اطمینان ہوا، وہی اس کی نظریں خود پہ محسوس کر کے اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس ہوا۔ شاہد کے اس جواب کی مانو مولوی صاحب کو امید تھی۔ مولوی صاحب بہم سا مسکرائے شاہد کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہہ رہا ہو، بیٹا میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ مولوی صاحب نے اپنا رخ اب حیا کی طرف کیا۔ بیٹے آپ کے بابا کہاں ہیں اور آپ اتنی دور اکیلے اپنے گھر والوں کے بغیر کیوں سفر کر رہی ہو؟ یہاں جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ سب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں سوائے آپ کے۔ حیا نے اپنے گھٹنوں پہ سر جھکایا، نرم سر ہلایا، بھاری روتی ہوئی آواز میں آہستہ اپنے اندر کے غبار کو باہر نکالنے لگی۔ میرے اس دنیا میں میرے بابا کے علاوہ کوئی نہیں۔ امی دنیا میں لاتے ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اس دنیا میں میرے بابا ہی میرا واحد سہارا۔ آج وہ سہارا بھی چھوٹ گیا مجھ سے۔ آپ کہہ رہے تھے نا سب پریشان ہو رہے ہوں گے گھر میں، میرے گھر میں کوئی نہیں جو تھا پریشان ہونے والا۔ آج میری راہ نہیں تکے گا مولوی صاحب۔ آج حیا کے سر سے سائبان اٹھ گیا۔ بابا! حیا نے ایک دم سے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسوں کی ایک جڑی سی تھی جس کی جنگ چھڑ گئی۔ اسی بیچ شاہد جو بظاہر سامنے دن اور رات کی ہوتی آنکھ مچولی میں بہتی آبشار کو دیکھ رہا، بنا دیکھے بھی حیا کی آنسوں سے گرتا ہوا ایک ایک آنسو اپنے دل پہ گرتا محسوس کر رہا تھا۔ شاہد کو ایسے لگا جیسے اس کے اندر آگ دھک اٹھی ہو۔ اس ذلیل کو میں نہیں چھوڑوں گا جس نے تمہارا یہ حال کیا۔ یہ میرا دوسرا وعدہ ہے تم سے، شاہد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہد چاہتا تھا حیا اپنے اندر کا سارا غبار نکالے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوکا نہیں۔ مولوی صاحب نے حیا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس طرح رو کے اپنے بابا کی روح کو تکلیف مت دو۔ اللہ نے تمہیں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرو انشاءاللہ۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے دل میں کوئی بہتری ہوگی۔ رو مت، اپنے بابا کے حق میں دعا کرو، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ آج سے میں تمہارا بابا ہوں۔ شاید اللہ نے اسی لیے مجھے اولاد نہیں دی کہ بڑھاپے میں پلی بڑھائی اتنی پیاری بیٹی جو ملے گی، بتاؤ کیا بنو گی میری بیٹی؟ مولوی صاحب نے حیا سے پوچھا۔ حیا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ہاں میں سر ہلایا۔ شکر ہے تیرا اللہ جو تو نے مجھ ایسے بندے کو اس عمر میں اولاد جیسی نعمت دی۔ مولوی صاحب نے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا۔ حیا ان کی بات سن کے مدھم سی مسکرائی، جیسے اس مسکراہٹ کو لانے کے لیے کتنے جتن کیے ہوں۔ شکر ہے اس ندی کی پانی کی آواز کی وجہ سے وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ شاہد بس کے مسافروں کو دیکھنے لگا، جن میں کچھ بچیاں، عورتیں اور بچے، باقی سارے مرد تھے۔ بچے اپنی ماؤں کو تنگ کر رہے تھے۔ جیسے شام ڈھلتی جا رہی تھی، سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سرد کی مناسبت سے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، کیونکہ گھر سے نکلتے ہوئے ایسی صورتحال کا اندازہ نہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے اس میں پھونکے مارنے لگا۔ جلدی جلدی سے سوکھی لکڑیاں لاؤ اور انہیں جلاؤ، دارو نے اپنے ایک ساتھی کو کہا۔ جی دارو۔ وہ دو تین دہشت گرد لکڑیاں سلگانے لگے۔ شعلوں نے آگ کو پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے بون فائر کا سماں بن گیا۔ فضا میں چند ہی لمحوں میں ایک سکون سا آ گیا۔ ابھی بھی سردی تھی مگر پہلے سے تھوڑا فاقہ۔ مولوی صاحب حاجت کے لیے گئے۔ شاہد سے کہہ کے بچی سو رہی ہے، ذرا نظر رکھنا۔ ان کی بات پہ شاہد زیر لب مسکرایا۔ شاہد نے جیب سے ایک سگریٹ نکال کے سلگائی اور گہرا کش لے کے اپنے نزدیک حیا کو دیکھا جو شدید نڈھال ہو کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئی۔ اس کا آدھا چہرہ کالی چادر سے ڈھکا ہوا، آدھے چہرے پہ سلگتی آگ کی روشنی پڑی جس سے اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت سی چمک آئی، جس سے اس کی ستواں ناک میں چمکتی لونگ پرکشش بہار دکھائی دے رہی تھی۔ رواں رواں سی سوجی بند آنکھیں جس پہ خوبصورت پلکوں کی جھالر گری، اس سے تھوڑا نیچے گلاب کی پتیوں کی مانند گدرے مڑے ہوئے ہونٹ جسے چھونے کو شاہد کا دل کیا، مگر اگلے ہی پل
اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا، ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں اڑایا، جیسے اس نے اپنے اندر بھڑکی آگ کو بجھا کے دھواں میں اڑایا ہو۔ جب بھی حیا، جو شاید آنکھ لگنے کی وجہ سے گہری نیند میں تھی، شہد کے کندھے پہ سر رکھی۔ شہد نے سر کو تھوڑا سا جھکا کے اپنی نگاہیں اس پر پھینک کر کی طرف کی۔ تیری معصوم نگاہ کے تقدس کی قسم، میرے دل نے کیا، میرے روح تک نے تجھ سے محبت کی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ خوبصورت زندگی کا مطلب کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ تم میرے کندھے پہ سر جھکائے اسی طرح سو رہی ہو، اور یوں ہی میرے قریب رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ سردار، اب کیا کرنا ہے؟ دارو نے سردار سے پوچھا، جو ایک اونچے پتھر پہ بیٹھا آگ کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ حکومت تک خبر چلی گئی ہے، بطور پیشگی کسی ایک بوڑھے کی لاش بھجوا دو۔ ویسے بھی یہ دھرتی پہ بوجھ ہے، اور جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا، میڈیا میں شور نہیں ہوگا۔ لاش کہاں بھجوانی ہے؟ دارو نے سردار سے پوچھا۔ کسی بھی میڈیا ہاؤس کے باہر پھینک دینا، ساتھ میں اپنی ویڈیو پیغام بھی دینا۔ جی سردار۔ شہد مسلسل دارو کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے ہیڈ سے کچھ کہہ رہی تھی، اور اب نیچے اتر کے خشیہ سے کچھ کہا۔ کچھ ہی پلوں بعد خشیہ نے ایک ضعیف سے آدمی کو گھسیٹ کے اٹھایا۔ چل اٹھ اور کلمہ پڑھ، تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ نہیں بیٹا، دیکھو، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ میرے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ضعیف آدمی نے کپکپاتی آواز میں ہاتھ جوڑے بولا۔ کلمہ پڑھ بڈھے، خشیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو۔ خشیہ نے اس کی بات مکمل بھی ہونے نہ دی۔ ٹھا ٹھا، خشیہ نے اسے 3 گولیاں مار دیں۔ بزرگ کی جان وہیں نکل گئی۔ شہد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اب جبڑے کو زور سے بھینچا۔ حیا، جو شہد کے کندھے پہ سر رکھے گہری نیند میں تھی، گولیوں کی آواز سے چیخ اٹھی، بابا، بابا۔ حیا نے ایک دم سے اپنا سر اٹھایا اور نیند سے بیدار ہو کے اٹھی۔ میرے بابا کو بچا لو۔ شہد نے حیا کی طرف دیکھا۔ آدھے چہرے سے چادر سرکی ہوئی، آنسوؤں سے بھیگی خمدار پلکیں جو کسی بھی ذی ہوش انسان کے ہوش اڑا سکتی تھی، پر وہ شہد تھا جس پہ دنیا کی حسین ترین لڑکیاں فدا تھیں، پر وہ صنف نازک سے فاصلے پر رہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا، ضعیف نازک عزت کے لائق ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی۔ اس کے علاوہ وہ نیا محرم سے تعلق کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ شہد نے حیا کا بازو زور سے پکڑ کے کھینچ کے وہ اس کے ساتھ جڑ گئی، پھر اسے ہلکی آواز میں کر کے اس کے کان میں کہا، اپنی آواز دھیمی رکھو، اور اب یہ قیمتی موتی مجھے تم بہاتی ہوئی نظر نہ آؤ، ورنہ اگلی گولی تمہیں لگے گی، سمجھی؟ حیا نے سر ہاں میں ہلایا اور ڈر کے مارے بیٹھ گئی۔ گڈ۔ پھر شہد نے اس کا بازو آہستہ سے چھوڑا تو وہ فوراً شہد سے تھوڑے فاصلے پر ہو گئی۔ وہ اپنے بازو کو سلہانے لگی۔ کیا ہوا؟ شہد نے پوچھا۔ درد ہو رہا ہے؟ حیا اپنے بے قابو ہوتے آنسو کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی سر ہاں میں ہلایا۔ اگلی بار اتحاد سے چھوؤں گا، آئی ایم سوری، شہد نے نہایت آہستہ آواز میں کہا، جس سے اس کے منہ سے دھواں نکلا جو شدید سردی کی ترجمانی کر رہا تھا۔